بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا، اور حضرت عبد الرحمن اور فرماتے میں نے اس کا تجربہ کا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی عزت کی قسم جو حق اور سچ کہا ہے اور حق اور سچ کہا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کیا کرنے سے؟ یہ وعدہ ہے میرے نبی کا، صدقہ دینے سے، پیسے دینے سے، کہ کوئی بتائے گا 1000 میں سے اگر 500 دے دیا تو 1000 میں سے 500 دے دیا کتنے لے گا؟ 500 دے دیا تو کم نہیں ہو گیا، 1000 دے دیا تو کتنے بچے؟ کچھ نہیں بچا۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے راستے میں ایک دے تجھے، وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ اور حضرت کر دی میرے نبی نے تو رب اللہ کی رضا کے لیے عاجز کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرماتی کا۔ عاجزی احتکار کر، سادگی اختیار کر، عاجزی کر۔ 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ دوسرا، پہلے عاجزی کی بات سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ غلام کی ڈیوٹی تھی کہ حضرت کے پاس رہنا۔ غلام بیچارہ تھوڑا آتے آتے سو گیا۔ حضرت چراغ روشن تھا، کچھ لکھ رہے تھے، مہمان لکھ رہے تھے، چراغ نہ آہستہ آہستہ بجھ گیا۔ حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کر۔ میں غلام کہنے لگے میں نہ کر لوں؟ کہنے لگے تم مہمان ہو، مہمان سے ختم نہیں لے جاتی۔ انہوں نے کہا غلام کو جگائیے، ابھی تو بیچارہ سویا ہے۔ اس نے تیل ڈالا، بتی پھینک دی، جلائی، واپس آ گئے۔ تو مہمان اب بادشاہ کا معنی بادشاہ ہی ہوتا ہے کہ حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، 2 جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا عبد بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا تو پھر بھی حضرت عبد بن عزیز ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہر کو، 2 دن بچیاں آ گئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کر رونے لگیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ مساعدہ کہ ہم نے بکریاں رکھی تھیں، اور آپ بکریاں کو دودھ دیا کرتے تھے، اور آپ تو خلیفہ بن گئے، اب کون آئے گا ہماری بکریوں کو دھونے کے لیے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو خادم ہوتا ہے وہ تو روزانہ اٹھتے، روزانہ عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے بعد بھی ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جاتے کہ حضرت ابو بکر پیچھے آنے والے کا راستہ بڑا مشکل کر رہا، جگر راہ وفا میں نقص ایدے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعودی کے گورنر تھے، سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ کھڑے ہوتے تھے، آج ہاں اپنی زبان بادل صاحب کہتے ہیں۔ کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا کہ جاتی کپڑے ہیں، خستہ سیالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید، خادم ادھر آؤ آپ قریب بیٹھے، میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تم علم پڑھنے بیٹھتا ہے یہ بھی خیال رکھنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، سر پہ رکھا ہوا سامان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ گورنر صاحب آدمی کا، مہمان کا سر پہ سامان رکھو اور جا رہی ہیں، سنو اور غور کرو،
جب چاہ رہے تھے جو آدمی گورنر صاحب ہمیں میرے دیں، مہمان پریشان ہو گئے، حضور آپ گورنر ہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میں نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے۔ ایک غلام ادھر آپ فرمانے لگے پہلے یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا کہ میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو گیا، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو سارے صوبہ کا امام ہو گیا ہوں۔ اصل تو میں غلام ہوا نا۔ دوسرے میں نبی نے فرمایا ایک تو عاجزی تکبر سے عزت نہیں ملتی، جو آدمی کرتا ہے نا اس کو عزت نہیں ملتی، میری بڑی عزت کرتا بے عزت نہیں کرتا۔ شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ ارے نا تھوڑی نا ڈر لگتا ہے، شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے شیر کا، اس کی عزت نہیں ہوتی، وہ درندہ ہے نا، درندوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو جو آدمی ڈنڈے کے جوڑ پہ لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا ہے، یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے۔ عزت عاجزی میں ان کی ساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ عزت جیسے ایک تھپڑ کے جواب میں دو تمہارے عزت نہیں، وہ امت عمل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے کہ ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، یا اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ رب کریم میں فرمائے اذا قال غفرا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑا عزت والا ہے۔ جس کے جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کی جگہ 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے، وہ عزت والا ہے، جو عزت والا ہے جو معاف فرمائے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور صوفی کے علم پڑھیں تو رب کریم بڑا ہی نوازا، دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرام یہ تھی کہ جو آدمی سامنے آ کر اس کو بتا نہیں پاتا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا، سامنے آ کے کھڑا ہوتا اس اولاد عطا فرما دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی اس نے اگر کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے، میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی، یہ پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کر وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔